اگر میں اس وقت آپ کے سامنے یہ کہوں کہ قرآن پڑھا کرو تو 90% آپ میں سے لوگ ایسے ہوں گے جن کو سورہ فاتحہ بھی صحیح طور پر پڑھنے نہیں آتی۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ نماز پڑھو، روزے رکھو، حج، زکوٰۃ، ان ساری چیزوں کی ادائیگی کا خیال کرو۔ اگر منتظمین میں سے کوئی صاحب باہر والوں کو ذرا چپ کرا دے تو بڑی نوازش ہوگی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور ایک رات میں آپ کو پوری نماز تو نہیں سکھا سکتا، تو آج میں کچھ وہ باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں جس کی وجہ سے اللہ رب العزت جل جلالہ نیکی کے راستے پر چلنے کی آپ کو توفیق عطا فرما دے۔ دیکھیے، دو چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر مسجد کے اندر کوئی بندہ پہلے پہنچ گیا اور ٹوٹی ہوئی چٹائی کی کانڈی سے اگر کوئی بچہ کھیل رہا ہے اور آپ اس سے جا کر کے کہیں کہ چٹائی سے مت کھیلو، گناہ ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے رک جائے گا۔ لیکن آپ اس کو ٹوٹی ہوئی چٹائی سے کھیلنے سے روکنے کے لیے اس کے ہاتھ میں اگر تسبیح دے دینا تو چٹائی سے توجہ ہٹ جائے گی، اللہ کے ذکر کی طرف اس کی توجہ ہو جائے گی۔ اس وقت سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ کیا دینی لباس، کیا دینی وضاقتہ، چاہے وہ برقع پوش خواتین ہوں یا داڑھی والے مرد ہوں، الا ماشاءاللہ شاید ہی کوئی گناہوں سے بچتا ہوا دکھائی دے۔ وہ جانا چاہتا ہے اچھے راستے پر، چلا گیا یوٹیوب پر تقریر دیکھنے، اور اچانک کوئی ایسی چیز آ گئی جس کو دیکھنا حرام ہے، لیکن شیطان توجہ بانٹ دیتا ہے اور وہ آدمی اپنے گناہ سے اپنے دامن کو داغدار کر بیٹھتا ہے۔ تو آج میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ انسان گناہ کیوں کرتا ہے، اس کے ذہن میں کیا چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ گناہ کرتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جو برا کام کرے گا اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ گناہ کے دلدل میں آج پورا معاشرہ ڈوبتا جا رہا ہے، اور جتنی بھی مصیبتیں آ رہی ہیں وہ گناہوں کی وجہ سے۔ ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبتیں تمہیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور اللہ کا بے پناہ کرم ہے کہ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سارے گناہوں کو تو وہ معاف فرما دیتا ہے۔ انسان جتنا نیکی کرنے میں جلدی نہیں کرتا اتنا گناہ کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ انسان جتنی نیکی میں دلچسپی نہیں رکھتا اتنی گناہ کے اندر دلچسپی رکھتا ہے۔ انسان نیکی کر کے جتنا خوش نہیں ہوتا اتنا گناہ کر کے خوش ہو رہا ہے۔ اب اگر کسی قوم کا مزاج گناہ کا ہی بن جائے اور گناہ ہی اس کی زندگی بن جائے، بلکہ گناہ کر کے خوش ہونے والی زندگی بن جائے، اور گناہ کرتے وقت اسے کسی کا ڈر بھی نہ لگتا ہو، اور گناہ کر کے وہ مسکرانے والا بن جائے، تو پھر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس قوم کو تباہی اور بربادی سے کون روک سکتا ہے؟
مرد ہو یا خواتین، گناہ کرتے کیوں ہیں؟ سب سے پہلی چیز ان کے دل و دماغ کے اندر یہ ہوتی ہے کہ جب کبھی ان کے دل میں گناہ کا ارادہ ہوتا ہے تو وہ ایسی جگہ تلاش کرتے ہیں جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو. کوئی لڑکا ہو، کوئی لڑکی ہو، کوئی مرد ہو یا کوئی عورت ہو، گناہ جب بھی کرنے کا خیال آتا ہے یا گناہ کی طرف جب بھی طبیعت مائل ہوتی ہے تو وہ ایسی جگہ کی تلاش میں رہتا ہے جہاں اسے کوئی دیکھنے والا نہ ہو. تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہم نے اگر قرآن پڑھا ہوتا تو ہماری کیفیت دوسری ہوتی. اس لیے کہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارا رب دیکھنے والا ہے، وہ گھات لگا کر بیٹھا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بزرگ، بڑی مہربانی ہوگی اگر باہر والوں کو چپ کرا دیں، کوئی ایک بندہ چلا جائے اور وہیں رہے، ان کو چپ کرا دے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں آپ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والی و صحابی و بارک وسلم. اب مجھے یہ بتائیے کہ جب ایک بندے کے دماغ کے اندر یہ بات آ جائے کہ میرا باپ مجھے دیکھ رہا ہے، پولیس والا مجھے دیکھ رہا ہے، میرے پیر و مرشد مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے استاد مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ بندہ گناہ سے بچتا ہے، گناہ نہیں کرتا. لیکن وہ دیکھنے والا دیکھے گا، کہاں تک دیکھے گا؟ اس کی نظر کی رسائی جہاں تک ہوگی، آپ وہاں گناہ کرتے ہوگے تو وہ دیکھے گا. گھر میں گناہ کرتے ہو دیکھے گا، محلے میں گناہ کرتے ہو وہ دیکھے گا. کسی دوسرے شہر میں جا کر کے آپ گناہ کرتے ہیں، کون دیکھے گا؟ لیکن میرے رب کی ذات کا عالم یہ ہے، میرے رب کا عالم یہ ہے کہ وہ ایسی ذات ہے کہ کہیں تم اس سے نہیں چھپ سکتے. بلکہ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. کوئی چیز زمین و آسمان میں ایسی نہیں جو اللہ سے چھپی ہوئی ہو. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، باپ سے ڈر کر کے آدمی گناہ کیوں نہیں کرتا؟ باپ گھر سے نکال دے گا، 2 ڈنڈے مارے گا. استاد سے ڈر کر کیوں گناہ نہیں کرتا؟ اس لیے کہ استاد ناراض ہو جائیں گے، 2 تماچا مار دیں گے. پیر کے ڈر سے گناہ کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ ان کی نظروں سے گر جاؤں گا تو تباہ ہو جاؤں گا. پولیس کے ڈر سے گناہ کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ وہ جیل کے اندر ڈال دے گا. لیکن کوئی بھی اتنا طاقتور نہیں جتنا میرا رب طاقت والا ہے. کیا کسی کی طرف سے اتنا سخت عذاب آ سکتا ہے؟ کیا کسی کی پکڑ اتنی سخت ہو سکتی ہے جتنی رب کی پکڑ ہے؟ میرا رب ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، کہ بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. وہ اگر پکڑ کرے تو پوری دنیا مل کر کے چھڑا نہیں سکتی. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بزرگ ایک اپنے مرید سے بے پناہ محبت فرماتے تھے، تو دوسرے مریدوں کا حال یہ تھا کہ اس مرید سے محبت کی وجہ سے پیر صاحب کے وہ اندر سے کڑتے تھے، جلتے تھے.
اور کہتے تھے پتہ نہیں حضرت اس سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں۔ پیر صاحب تھے، بڑے بزرگ تھے، ولی کامل تھے، تو انہوں نے اس محبت کی وجہ بتانے کے لیے سارے مریدوں کو ایک ایک پرندہ دے دیا اور فرمایا جاؤ ایسی جگہ جا کر کے ذبح کرو جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اور اس مرید کو بھی دیا جس سے وہ محبت کرتے تھے۔ سارے مرید گئے، کوئی پہاڑ کے پیچھے، کوئی دیوار کے پیچھے، کوئی درخت کے پیچھے، کوئی جنگل و بیابان میں، وہاں جا کر کے اس پرندے کو ذبح کر کے حضرت کی بارگاہ میں حاضر آئے اور کہا حضور میں نے ایسی جگہ پرندے کو ذبح کیا جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، لیکن چہیتا جو مرید تھا وہ زندہ پرندہ لے کر کے حاضر ہو گیا، اس نے ذبح نہیں کیا تھا۔ پیر صاحب نے پوچھا تو نے ذبح نہیں کیا؟ کہا حضور کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں خدا دیکھنے والا، میں کہیں بھی جاتا مجھے لگا میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جب دیکھنے والی خدا کی ذات تھی تو پھر مجھ میں ہمت نہیں ہوئی، اس لیے کہ آپ نے فرمایا تھا ایسی جگہ جا کر ذبح کرو جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ جب اس مرید خاص نے اپنی وجہ بیان فرمائی ذبح نہ کرنے کی تو سارے مریدوں نے اعتراف کر لیا کہ یقیناً حضرت جو اس سے محبت کرتے ہیں اس کی وجہ ہمیں سمجھ میں آ گئی۔ کہاں جاؤ گے گناہ کرنے؟ زمین کا کون سا خطہ ایسا ہے جہاں جا کر تم گناہ کر سکو؟ اللہ سے کون چھپ سکتا ہے؟ اللہ سے کون بھاگ سکتا ہے؟ اللہ عز و جل کی نظر سے کوئی نہیں چھپ سکتا۔ تم گھر کی چار دیواری میں بھی گناہ کرتے ہو تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ مجھے ایک صحابی کا واقعہ یاد آ رہا ہے، بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک حبشی صحابی حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، کیا میں توبہ کروں تو مولا میری توبہ قبول فرمائے گا؟ ارشاد فرمایا ہاں، اگر تم سچے دل سے توبہ کرو اللہ تمہاری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ انہوں نے توبہ کی اور اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں حضور کیا مجھے گناہ کرتے میرے رب نے دیکھ لیا ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں۔ اتنا سننا تھا، ایک چیخ ماری اور روح پرواز کر گئی۔ آپ ذرا سوچو، رب کی پکڑ بہت سخت ہے، رب کی قوت بہت سخت ہے۔ ابھی ترکیہ میں زلزلہ آیا، 28 سیکنڈ کے اندر شہر کا شہر ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا۔ اتنی طاقت والا ہے میرا رب، ایک حکم دے دے تو چند سیکنڈ کے اندر پوری کی پوری بستی جو ہے وہ تباہی اور ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو سکتی۔ کیا آپ نے بہت سو کو نہیں دیکھا سیدھے سادے چل رہے ہیں، ٹھوکر لگی اور گرے اور موت واقع ہو گئی؟ بہت ساروں کو آپ نے نہیں دیکھا چلتے چلتے اٹیک آیا اور مر گئے؟ بہت ساروں کو آپ نے نہیں دیکھا چل رہے ہیں اور پیرالیسس کا اٹیک آیا؟ آپ دیکھتے چلے جائیں۔ یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کوئی طاقت تو ہے جو انسان کو اس طریقے سے اپنے قبضے میں رکھے ہوئے ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ نہ کرے صد بار نہ کرے گناہ کا خیال دل کے اندر پیدا ہو کہ میں چھپ کر کے کہیں جا کر کے گناہ کروں، اس وقت یہ تصور دماغ کے اندر محفوظ کر لینا کہ اللہ سے کہیں بھی چھپ کر تم گناہ نہیں کر سکتے۔ تو انسان گناہ اس لیے کرتا ہے کہ یہ تصور اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا۔ تو آج سے یہ تصور قائم کرو ہم جہاں بھی ہوں گے ہمارا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا رب دیکھ رہا ہے۔
دوسرا تصور انسان کے ذہن میں کیا آتا ہے گناہ کرنے کے سلسلے میں؟ کسی کو پتہ نہیں، وہ سمجھتا ہے کسی کو پتہ نہیں وہ گناہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر بہت سارے منچلے جوان ہوتے ہیں، بسوں میں لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں، راہ چلتے ہوئے لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں، کالج میں لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں، آوارہ گردی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کسی کو خبر نہیں۔ اسی طریقے سے واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر، اس کے ذریعے انسان گناہ کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ کسی کو خبر نہیں، کوئی نہیں جانتا اس کے بارے میں۔ لیکن اگر اس کے ذہن کے اندر قرآن کی آیت ہوتی تو کبھی وہ گناہ نہ کرتا، اس لیے کہ اس کا دل کہتا کسی کو خبر ہو یا نہ ہو، کوئی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، میرا مولا جانتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور تمہارے دل کے چھپے ہوئے بھید کو بھی جانتا ہے۔ تمہارے دل میں کیا ہے اللہ سے چھپا ہوا نہیں۔ بہت سارے لوگ عزت والوں کے ساتھ چلتے ہیں تو نگاہیں نیچی کر کے چلتے ہیں، اور جہاں دیکھا کہ عزت والے صاحب جو ہیں وہ مصروف ہیں تو نگاہ اٹھا کر کہیں دیکھ لیا۔ یہ آنکھوں کی خیانت کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، کوئی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، اللہ جانتا ہے۔ آج کل اس طریقے سے میاں بیوی کے درمیان، معاشرے کے اندر عدم اعتماد کی فضا قائم ہو چکی ہے کہ میں کیا بتاؤں۔ شوہر کا پاسورڈ بیوی کو نہیں معلوم، بیوی کا پاسورڈ شوہر کو نہیں معلوم، دونوں ایک دوسرے کے موبائل کو چھپا کر کے رکھتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا وجہ ہے، کیا راز تم چھپا رہے ہو؟ ایک دوسرے سے تو راز چھپا سکتے ہو، اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ اللہ سب جانتا ہے، وہ دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے اور آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ تو انسان گناہ جو کرتا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کے دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں کسی کو خبر نہیں، اس وجہ سے۔ اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے طویل عرصے تک سب چکر چلتے ہوتے ہیں اور بعد میں یہ راز افشا ہوتا ہے کہ بھئی فلاں کا معاملہ فلاں کے ساتھ اور فلاں کا معاملہ فلاں کے ساتھ، نتیجتاً گھر بھی برباد ہوتے ہیں۔ اور آج کل تو اللہ رحم و کرم فرمائے، شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورتیں الا ماشاءاللہ، اللہ خیر فرمائے، کیا کر رہے ہیں اور کیا معاشرے میں ہو رہا ہے مجھے نہیں معلوم۔ بہت ساری عورتیں نانی بن جاتی ہیں اور اس کے بعد بھی کوئی اور، بہت سارے شوہر دادا بن جاتے ہیں پھر بھی ان کا چکر کہیں اور سمجھتے ہیں کسی کو خبر نہیں۔ خبر اللہ کو ہے، اور اس کی پکڑ جب ہوگی تو دنیا کی کوئی طاقت چھڑا نہیں سکتی۔ تو انسان گناہ کرتا ہے، اس کی دوسری وجہ جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے گناہ کی کسی کو خبر نہیں، میں اپنی مرضی سے جو چاہوں کروں۔ تیسری وجہ گناہ کرنے کی جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ سوچتا ہے میرے ساتھ کوئی نہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ دوست ساتھ میں ہوں، بھائی ساتھ میں ہو،
کوئی عالم ساتھ میں ہو، کوئی بزرگ ساتھ میں ہو تو آدمی گناہ سے بچتا ہے. گناہ کرنے کے لیے اکیلا پن ڈھونڈتا ہے. لیکن اگر قرآن مقدس کی آیے کریمہ اس کے پیش نظر ہوتی تو کبھی وہ خود کو تنہا نہ سمجھتا، بلکہ اس کے دل و دماغ کے اندر یہ بات محفوظ ہوتی، میں جہاں کہیں بھی ہوں اللہ میرے ساتھ ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب رب قدیر جل جلالہ کی معیت اس اعتبار سے کہ رحمت کے ساتھ، کرم کے ساتھ، قہر کے ساتھ، ستاری کے ساتھ، ہر جگہ تمہارے ساتھ ہے، تو پھر تم کہاں گناہ کرو گے جا کر؟ جب وہ تمہارے ساتھ ہے تو گناہ کیسے کرو گے؟ اللہ اکبر. اس لیے آپ کو معلوم ہے ایک عورت غربت کی چکی میں پیسی جا رہی تھی، بہت غریب تھی، بہت افلاس کی شکار تھی، بچے بھی تھے اس کے، اور بچے بھوک سے بلک رہے تھے. ماں تھی، ماں کی ممتا نے اس کو جوش دلایا اور دل میں خیال پیدا ہوا کہ جا کر کے میں کسی سیٹ کے دروازے پر بیٹھ جاؤں اور کچھ روٹی اور کچھ کھانا لا کر کے اپنے بچوں کے پیٹ کی آگ کو بجھاؤں. دکھنے میں اچھی لگ رہی تھی. وہ گئی ایک سیٹ کے پاس اور اس سے تقاضا کیا، میرے بچے بھوکے ہیں، کچھ دے دو. تو اس کا نفس بھی بھوکا تھا. اس نے مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس خاتون سے کہا، تو اپنا وجود میرے حوالے کر دے، میں تیرے گھر کو اناج سے بھر دوں گا. وہ ڈری اور چلی گئی. پھر گھر گئی تو دیکھا بچے بھوک سے بلک رہے ہیں. پھر پلٹ کر کے آئی تو اس سیٹ نے پھر وہی خواہش کا اظہار کیا، تو اپنا وجود میرے حوالے کر دے، میں تیرے گھر کو اناج سے بھر دوں گا. ڈرتے ڈرتے اس نے ہاں کہہ دیا. کمرے میں گئی تو کانپنے لگی. اس سیٹ نے پوچھا، خاتون کیا بات ہے کہ تو کانپ رہی ہے، کیوں ڈر رہی ہے، تو تیرا بدن کیوں کانپ رہا ہے؟ قربان جائیے اس خاتون کے جواب پر. عرض کرتی ہے، قیامت میں اگر خدا کے سامنے حاضر ہو جاؤں اور اس وقت جب میں حاضر ہوں گی تو میرا مولا مجھ سے اس جرم کے بارے میں سوال کرے گا تو میں کیا جواب دوں گی؟ بس اتنا سننا تھا. سیٹ کی آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹے اور ایک جملہ اس کی زبان سے نکلا، تو بھوکی پیٹ والی ہو کر اللہ سے اتنا ڈرتی ہے اور میں آسودہ ہو کر اللہ سے نہ ڈروں. اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اب کسی عورت پر غلط نگاہ نہیں ڈالوں گا. اور یہ کہتے ہوئے اس خاتون سے کہتا ہے، تو جا، میں تیرے گھر میں سارا اناج بھجوا دوں گا. یہ عورت تھی، یہ خاتون تھی. آج بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو شوہر چلے گئے کہیں بڑے شہر میں کمانے کے لیے اور وہ گاؤں میں رہتی ہیں، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. اللہ ماشاءاللہ، میں سب کی بات نہیں کرتا. ڈرو اللہ سے، اس کی پکڑ بہت سخت ہے، بہت سخت ہے. اس کی پکڑ سے ڈرو، اس کی گرفت سے ڈرو. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اسی کے ساتھ ساتھ چوتھی وجہ جو گناہ کرنے کی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ میرا کوئی کیا بگاڑ لے گا. آدمی سوچتا ہے میرا کوئی کیا بگاڑ لے گا، من میرا
जीवन मेरा, जिंदगी मेरी, वजूद मेरा, मैं जो चाहूं करूं। कमाई मेरी है, माल मेरा है, जिस्म मेरा है, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। इस तसव्वुर के साथ वो गुनाह करता है। तो अब सुन लो, अल्लाह अज़्ज़ा व जल उस बंदे को फिर अचानक पकड़ता है। बग़ता का लफ्ज कुरान शरीफ में आया, वांतुम ला तशऊरून, और तुम्हें खबर भी नहीं होगी। उस बंदे को कुछ भी मालूम नहीं होता, वो खरमस्ती के अंदर गुम है, वो ऐशो इश्क में डूबा हुआ है, गुनाहों में जिंदगी गुजार रहा है और समझता है मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। और इसी में अचानक अल्लाह की तरफ से पकड़ होती है और उसके सारे अरमान जमीन में दफन हो जाते हैं। और कुरान कहता है कि अल्लाह जैसी पकड़ किसकी हो सकती है। ला उअज़्ज़िबुहु अहदा, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इंसान गुनाह करता है तो इन वजूहात की बुनियाद पर। और आखिरी वजह एक और मैं बता दूं, इंसान भूल जाता है कि उसे इस दुनिया से जाना है। उसे आना तो याद है, जाना याद नहीं। कुरान कहता है वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह, उस दिन से डरो जब तुम अल्लाह की तरफ तुम पलट करके जाओगे, उस दिन से डरो। अब मैं पूछना चाहता हूं, है कोई जो आपके साथ कब्र में आपके सवाल के जवाब देने के लिए पहुंचे? है कोई जो कब्र की तारीकी को दूर करने के लिए आपके लिए हाइड्रोजन का इंतजाम कर दे या जनरेटर का इंतजाम कर दे? एक बाप भी अपने बच्चे के साथ सिवाय कफन के कुछ नहीं भेजता। जानता है मेरा बेटा बगैर गद्दे के नहीं सोता था, बगैर एसी के नहीं सोता था, लेकिन वो बाप भी अपने बेटे को सिर्फ कफन देकर के कब्र के हवाले करके चला आता है। कोई नहीं आता कब्र के अंदर। न पंखा ले जा सकते हो, न बल्ब ले जा सकते हो, न इलेक्ट्रिसिटी ले जा सकते हो, न एयर कंडीशन ले जा सकते हो, और न कोई तुम्हारा खिदमत गुजार तुम कब्र में लेकर के जा सकते हो। तन्हा जाओगे, तन्हा जाओगे। बंदा जब भूल जाता है कि अल्लाह की तरफ पलटना है, तब बंदा गुनाह करता है। अल्लाह वाले गुनाह से इसलिए बचते थे कि उनकी निगाहों में कुरान की ये आयतें मौजूद थी। वो तन्हाई में भी गुनाह नहीं करते थे, वो मजमे में भी गुनाह नहीं करते थे। और इसी के साथ साथ इस तसव्वुर के साथ वो जीते थे कि अल्लाह हमारी नीयतों को जानता है, हमारे इरादे को जानता है। बहुत सारी बहनों को जब पर्दे के बारे में कहा जाता है तो खुल करके कहती हैं, मौलाना बस दिल का पर्दा होना चाहिए, बाकी तो क्या है। अल-इयाज़ु बिल्लाह। और बहुत सारी ख़वातीन बहुत सारे पीरों के हाथ पे दबाती हैं और समझती हैं इससे उनको सवाब मिलेगा, नजात मिलेगी, फायदा मिलेगा। याद रखें, कोई भी पीर मुस्तफा जाने रहमत जैसा पाक नहीं हो सकता। और हदीस शरीफ से साबित है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी गैर महरम को कभी छुआ नहीं, न उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कभी बैत की। अच्छी तरीके से याद रखो,
گناہ میں لذت تو ہے، عزت نہیں۔ گناہ کانٹا بن کر کے چبھتا ہے۔ اب نتیجے کی طرف آتا ہوں، چونکہ آج میری طبیعت کچھ اس قسم کی تھی، کچھ دنوں سے ایسی طبیعت تھی کہ میرے لیے نکلنا مشکل تھا۔ ڈاکٹر نے کئی دنوں سے مجھ سے کہا ہے کہ آپ ECG نکال لو، ECG نکال لو، بہت ضروری ہے۔ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں مل پاتا مجھے کہ میں یہ کرا سکوں، تو آج میں نے بہت کوشش کی کہ آج آپ کے یہاں سید امین القادری صاحب آ جائیں اور میں جو ہے وہ چھٹی لے سکوں، لیکن ہمارے سید صاحب کا اصرار اتنا تھا، اور میں کوشش تو ہمیشہ یہی کرتا ہوں کہ وعدہ کروں تو پہنچ جاؤں، لیکن طبیعت کی کچھ ایسی پوزیشن تھی، لیکن میرے قریب کا کرم میں آ گیا الحمدللہ۔ تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، اتنی ہی باتیں آپ نے جو میں نے کہی ہیں ذہن میں رکھیں، تو یہ باتیں آپ کے لیے بڑی مفید ہوں گی اور آپ کی زندگی گناہوں سے۔ اب آپ کو میں بتا دوں سمیٹتے ہوئے، جب کبھی اللہ نہ کرے شیطان یا نفس کہے چلو یوٹیوب پہ کچھ دیکھ لیں، اب کیا دیکھ لیں؟ اچھی چیز کو دیکھنے کے لیے تو کوئی منع نہیں، لیکن گندی چیز دیکھنے کے لیے، حرام چیز دیکھنے کے لیے نفس کہے تو صرف اتنا سوچ لینا، ہاں دیکھ تو کوئی نہیں رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ اور نگاہ دونوں فوراً اس گناہ سے بچ جائیں گے انشاءاللہ، فوراً بچ جائیں گے۔ موبائل سے فوراً اس کو ہٹا دو گے، آنکھوں کی حفاظت کر لو گی، اور جب آنکھ حرام چیز کو دیکھنے سے بچ گئی تو اللہ عبادت کی لذت سے مالا مال کر دیا کرتا ہے۔ پھر عبادت کی لذت ملے گی، پھر عبادت کی لذت ملے گی۔ جہاں آج کے دور میں عبادت میں پناہ ضروری ہے، وہیں پر گناہ سے بچنا بہت ضروری ہے۔ آج الحمدللہ چاند رات ہے، ماہ رجب المرجب کا چاند آج ہو چکا، بہت مقدس مہینہ ہے یہ ان حرمت والے مہینوں میں سے ہے جن 4 مہینوں کو قرآن نے حرمت والا مہینے فرمایا۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ لیکن یہاں بہت سارے کام کی فضیلتیں احادیث میں موجود ہیں کہ اس ماہ مبارک میں یہ کرو، اس ماہ مبارک میں یہ پڑھو، اس ماہ مبارک میں یہ کرو، لیکن جب میں قرآن دیکھتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اے اللہ تو یہ بتا کہ حرمت والے مہینے میں کیا کریں؟ تو قرآن کہتا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان حرمت والے مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو، یعنی گناہ مت کرو، گناہ مت کرو۔ ہم لوگ ہی تھے، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے اسلاف تھے جن کے قریب غیر مسلم رہنے پر فخر محسوس کرتا تھا اور یقین کے ساتھ کہتا تھا کہ ان کے پڑوس میں ہم رہیں گے تو ہماری بچیوں کی آبرو محفوظ رہے گی، اس لیے کہ یہ نبی کا غلام ہے۔ لیکن آج ہے یہ پوزیشن، ڈرو اللہ سے، اپنے دل میں خوف پیدا کرو اپنے پروردگار کا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دوں جس کانفرنس کا نام آپ نے آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس رکھا ہے، حضور آئے کیوں اور سارے انبیاء آئے کیوں، اور انہوں نے کس چیز پر سب سے زیادہ محنت کی؟ تو قرآن کہتا ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین پر اصلاح کے بعد بگاڑ پیدا مت کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی چاہتے تھے اور سارے انبیاء نے یہ کوشش کی کہ انسان کا رشتہ گناہ سے ٹوٹے اور خدا سے جڑ جائے۔ انہوں نے اس کے لیے پتھر کے زخم برداشت کیے، لفظوں کے تیر برداشت کیے،
یہ ساری چیزیں انہوں نے برداشت کی، اور برداشت کرنے کے بعد لوگوں کو سنوارا۔ کیسا سنوارا کہ ایک بھی مقتدی تیار حضور نے نہیں کیا، سارے مقتدہ تیار کیے، سارے پیشوا تیار کیے، سارے لیڈر تیار کیے، سارے قائد تیار کیے۔ سارے صحابہ کے بارے میں حضور فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ آسمان کے تارے ہیں، ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ۔ تو آج خواتین سے بھی میرا پیغام، خواتین کو بھی یہی ہے اور مردوں کو بھی یہی ہے، بچو گناہ سے، ڈرو اللہ سے۔ اگر کوئی بچ جائے گناہ سے، اگر کوئی رک جائے گناہ سے، تو ذہن میں شاید یہ خیال پیدا ہو کہ نیکی کرنے والوں کو تو جنت ملے گی، گناہ سے بچنے والے کو کیا ملے گا؟ تو میرے کریم نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو تو یہی بچنا چھوٹے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، اور اللہ فرماتا ہے وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، ہم تم کو عزت والے گھر میں داخل کر دیں گے، اور وہ عزت والا گھر جنت ہے، اور جسے اللہ جنت کے اندر داخل فرما دے اسے جنت سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ تو آج گناہ سے بچنے کا ارادہ کرو، اس ماہ مبارک میں کثرت سے توبہ کرو، اور نمازوں کی پابندی کرو، نیکیوں کے راستے پر چلو، ظاہر میں باطن میں چھپ کر کسی بھی طریقے سے تنہائی کے اندر رات کی تاریکی میں گناہ کرنے سے بچو، کہ کہیں بھی تم اللہ سے چھپ نہیں سکتے۔ اللہ عز و جل کہیں بھی تم گناہ کرو وہ دیکھ رہا ہے، اور اس کی پکڑ بہت سخت ہے، اور جو گناہ سے بچ جاتا ہے وہ مصیبت سے بچ جاتا ہے، جو گناہ سے بچ جاتا ہے، جو وہ بری موت سے بچ جاتا ہے، جو گناہ سے بچ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا کرتا ہے، جو گناہ سے بچ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وقار عطا کرتا ہے، جو گناہ سے بچ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کشادگی عطا فرماتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے جو گناہ سے بچ جاتا ہے اللہ اس کے دل کو سکون سے مالا مال کر دیا کرتا ہے۔ تو آج زیادہ وقت لیے بغیر میں انہی کلمات خیر کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کر کے جو کہ میں نے عرض کیا، میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں، حالات جو ہیں وہ کسی سے چھپے نہیں، لیکن قرآن نے واضح لفظوں میں کہہ دیا اگر تم اپنے حالات بہتر کرنا چاہتے ہو کہ تمہارے حالات اچھے ہو جائیں، تو اس کو اچھا کرنے کے لیے تمہیں اسٹارٹ لینا ہوگا اپنے حالات کے سلسلے میں، یعنی اپنے ذات کے سلسلے میں۔ تم خود کو درست کر لو، اللہ تمہارے حالات کو درست کر لو۔ اگر خود کو تم نے درست نہیں کیا تو حالات درست نہیں ہو سکتے۔ ایک آخری بات مجھے یاد آ گئی، شاید کہ سمجھ میں بات آ جائے۔ اب اسلام سے زبان پر رہ گیا، میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ابھی آبزرویشن میرے سامنے آیا تھا کچھ مہینوں پہلے، ہندوستان کے 50% مسلمان پہلا کلمہ بھی نہیں جانتے، پہلا کلمہ۔ اور اس کی دلیل میں آپ کو بتاؤں کہ جب کبھی ہم نکاح پڑھانے کے لیے جاتے ہیں اور دولہے کو پہلا کلمہ پڑھنے کے لیے کہتے ہیں، اعراب کی اتنی غلطیاں ہوتی ہیں اور اتنا غلط پڑتا ہے کہ اسے کس اعتبار سے ہم کہیں کہ یار یہ کیسا مسلمان ہے۔
کیسا مسلمان ہے؟ تو ایک واقعے کے ذریعے سمجھاتا ہوں. اور بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو اچھا پڑھتے ہیں، اچھا جانتے ہیں، لیکن وہ بھی دل کے اندر نہیں اترتا. حضور نے آخری زمانے کے بارے میں فرمایا آخری زمانے میں لوگ قرآن تو پڑھتے ہوں گے لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا. اس کی مثال میں آپ کو بتاؤں. ایک طوطا تھا. طوطا سمجھتے ہیں؟ پیروٹ. طوطا تھا. اس کے مالک نے اس کو اللہ اللہ کہنا سکھایا. اب جب بھی اس کا مالک اس کے پاس جاتا، مالک کو دیکھتا تو وہ اللہ اللہ کہتا. کوئی مہمان کو دیکھتا اللہ اللہ کہتا. کئی سالوں تک وہ اس طریقے سے کہتا رہا اور لوگ اس کی آواز سن کر کے خوش ہوتے رہے اور کہتے رہے کہ یہ پوپٹ کتنا اچھا ہے، یہ پیرٹ کتنا اچھا ہے جو طوطا جو ہے وہ اللہ اللہ کہتا ہے. لوگ خاص سننے جاتے تھے اس کی زبان سے اللہ. ایک دن پنجرا کھلا رہ گیا. بلی آئی اور بلی نے دیکھا کہ پنجرا کھلا ہے اور طوطا موجود ہے. فوراً بلی نے اس پر حملہ کیا. اب حملہ جب کیا تو اس نے ٹی 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 جو بھی اس کی آواز جو ہوتی ہے اوریجنل اللہ کی بجائے وہ اس انداز سے کہنا شروع کر دی. تو مالک نے سر پکڑ لیا. مالک نے دیکھا تو سر پکڑ لیا اور غمگین ہو گیا، افسردہ ہو گیا. اسی افسردگی کے عالم کے اندر ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی. بزرگ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہ حضور کیا بتاؤں، پوری زندگی میں نے میرے طوطے کو اللہ اللہ سکھایا اور جب اس کے اوپر بلی نے حملہ کیا تو مرنے سے پہلے اس نے اپنی اصلی آواز بولنا شروع کر دیا، ٹی 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 کرنا شروع کر دیا اس نے. تو کہا سنو، معاملہ دراصل یہ تھا کہ اس کی زبان پر تو اللہ تھا، دل میں اللہ نہیں اترا تھا. اور دل کی کیفیت جو ہوتی ہے نا وہی مصیبت کے وقت اس کی ہو جاتی ہے. اس لیے آدمی کو پہچاننا ہو تو غصے کے وقت پہچانو اس کے اخلاق، تب آپ کو سمجھ میں آئیں گے کہ یہ کیسا ہے. ہم لوگوں کا حال بھی اللہ معاف فرمائے، بس جیسے تیسے بس وہ فارملٹی کے ساتھ نماز پڑھے سب بس. یہاں جھانک کر کے دیکھیں کہ کیا ہے. سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان جب لیٹتے تھے چارپائی پر تب بھی اگر ان کے قریب کوئی بیٹھا ہوتا تو ان کے قلب سے ذکر الہی کی آواز آیا کرتی تھی. ذکر الہی کی اللہ اور اسلام یہ ہمارے دل میں نہیں اترا ہے. ہم صرف گوشت مچھلی کھانے کے لیے مسلمان ہیں، عیش موج کرنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ نتھنگ. تو آج میں آپ سے یہی کہوں گا، اللہ سے ڈرو، گناہ سے بچو، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرو. اور اب چونکہ یہاں پر علماء تشریف فرما ہیں، میں ان کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ اب بشارت سنانے کا وقت نہیں، اب ڈرانے کا وقت ہے. توحید اور آخرت اور رسالت، جو کیفیت مکی دور کے اندر انسانوں کی تھی اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے پکا مسلمان بنائے، توحید، رسالت، آخرت، بعث بعد الموت، ساری عبادتوں کا حکم سوائے نماز کے ہجرت کے بعد ہوا. اس سے پہلے یہ ساری چیزیں ہماری قوم کو اس وقت یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ سے ڈریں، گناہ سے بچیں، اللہ کی طاقت، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قیامت میں جواب دہی کا تصور، اور اسی کے ساتھ ساتھ مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا تصور اور عقیدہ، یہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت جل جلالہ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو نماز پنجگانہ پابندی سے پڑھنے کے ساتھ ساتھ دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے.
اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں ان لوگوں سے گزارش کروں گا جو اس مجمع کے اندر تھوڑا سا پیسہ رکھتے ہیں، دولت رکھتے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ اپنی گلی محلے کے اندر چھوٹے چھوٹے مکتب کھولو جس میں بچے آئیں، قرآن سیکھیں، دین سیکھیں اور چلے جائیں۔ ورنہ یاد رکھیے گا آپ کے مرنے کے بعد آپ کا بچہ آپ کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ اس کو نماز جنازہ کی دعا ہی نہیں معلوم ہوگی۔ اس لیے ضرورت ہے اپنی دولت کو بے جا خرچ کرنے کی بجائے آپ گلی کوچوں کے اندر مکاتب قائم کریں۔ اور یہ مکاتب قائم کر کے آپ کہیں گے ہمارے مولانا پڑھاتے نہیں ہیں، ٹائم نہیں دیتے۔ میں آپ سے کہتا ہوں ٹائم بھی دیں گے، پڑھائیں گے بھی۔ آپ کو اللہ نے دولت دیا ہے، ان کو اللہ نے علم دیا ہے، آپ فراخ دلی کے ساتھ ان پر دولت خرچ کریں، ان کو پیٹ بھر کر کے تنخواہ عطا کریں اور ان سے کہیں کہ آپ بچوں کو پڑھائیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی یہ پیسہ آپ کا ضائع نہیں جائے گا، اللہ عز و جل اس کا 10 گنا آپ کو عطا فرمائے گا۔ آج الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور اور اس الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور میں جو ہے تو اس مبارک پور کے باشندوں کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے۔ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں کے طلبہ کسی نہ کسی کے گھر پہ کھانے کے لیے جاتے ہیں اور لوگ اپنے گھر پر جو ہے کسی نہ کسی طالب علم کو بلاتے ہیں۔ شاید اب یہ سسٹم نہیں ہے لیکن پہلے یہ سسٹم تھا تو اللہ نے بہت نوازا، بے پناہ نوازا، بے انتہا نوازا۔ یاد رکھیں دین پر خرچ کرنے کے عوض کے اندر کبھی ضائع نہیں جاتا۔ آپ کوشش کریں اور اپنے بچوں کو دین سکھانے کی طرف مائل ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔